نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جزاکم اللہ خیرا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑی تیزی کے ساتھ ماہ رمضان المبارک ہم سے رخصت ہوا، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے ماہ رمضان المبارک کا احترام بھی کیا، عبادت بھی کی، اور اس حال میں ماہ رمضان کو رخصت کیا کہ وہ ہم سے راضی ہو کر کے گیا۔ لیکن آج مجھے آپ کو خاص طور پر جو بات بتانی ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی عبادتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان ساری عبادتوں کا مقصد ہماری عادتوں کو بدلنا ہے۔ اگر ہم نے عبادت تو کی لیکن ہماری عادتیں ہم نے نہ بدلی تو مقصد عبادت ہمیں حاصل نہ ہو سکا۔ یہ 1 مہینے کی ٹریننگ کا پیریڈ تھا جس میں ہم اور آپ اللہ رب العزت جل جلالہ کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے اپنا تعلق اپنے رب سے اور اس کی بندگی سے جوڑنے کی کوشش کیے۔ لیکن عالمی سطح پر اگر ہماری سوچ کے بارے میں لوگوں کا نظریہ جاننے کی کوشش کی جائے کہ کیا رمضان المبارک نے ہمیں بدلا یا ہمیں بدلے گا، تو دنیا جانتی ہے کہ یہ مسلمان نماز پڑھ کر چینج نہیں ہوتا، حج کر کے چینج نہیں ہوتا، تو روزے رکھ کے کیا چینج ہوگا؟ دنیا جانتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نئی پکچر کو ریلیز کرنے کے لیے جس دن کا انتخاب کیا جاتا ہے وہ عید کا دن ہوتا ہے، اس لیے کہ دنیا جانتی ہے کہ ادھر شیطان آزاد ہوگا، ادھر مسلمان آزاد ہوگا۔ مجھے آج آپ سے یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے کل 5 وقتہ نماز ادا کی عید کے دن، کوئی حق نہیں ہے۔
لیکن ایک سوچ آپ کو دے رہا ہوں، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آج فجر کی نماز ادا کی وقت پر؟ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ خود دیکھ لیں۔ تو مزاج سمجھ میں آئے گا کہ ہم اتنے سخت دل ہو چکے ہیں اور ہمارا ضمیر اتنا سخت ہو چکا ہے کہ 1000 کوششیں ہمیں سدھارنے کی جائیں، الا ماشاء اللہ ہم سدھرنے والے نہیں۔ ہماری پوزیشن یہ ہے کہ دنیا کی تباہی جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے اسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر کا شہر ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو رہا ہے، ظلم و زیادتی کا طوفان برپا کیا جا رہا ہے، دائرے تنگ کیے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو گناہ سے رشتہ اپنا نہیں توڑیں گے، مطلب نہیں توڑیں گے۔ یہ سارے حالات ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم رب کی طرف رجوع کرو، آ جاؤ اپنے مولا کی طرف، آ جاؤ اپنے پروردگار کی طرف، چھوڑ دو گناہوں کو، چھوڑ دو اللہ کی نافرمانی کو۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اتنا ضمیر مردہ ہو چکا ہے کہ الا ماشاء اللہ کوئی جلدی سے سنورنے کے لیے تیار ہے ہی نہیں۔ ایک خاص بات کی طرف میں آج آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اسلام نے خوشی منانے کا طریقہ بھی بتایا اور ساتھ ہی ساتھ غم منانے کا طریقہ بھی بتایا۔ آپ نے کل سنا کل عید کے بیان کے اندر کہ جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ 2 عیدیں ہمیں نصیب ہوئی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں نصیب ہوئی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ پہنچے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے لوگوں کو سال میں 2 دن تہوار مناتے دیکھا، خوشی مناتے دیکھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تو بتایا گیا کہ حضور سال میں یہ 2 دن منائے جاتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کیا اس سے اچھے 2 دن میں تمہیں عطا نہ کروں؟ تم بھی سال میں 2 دن خوشی کے مناؤ، ایک ہے عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ یہ 2 دن حضور کے صدقے میں عید کے ہمیں نصیب ہوئے۔ لیکن ہمیں کسی کی نقالی کرنے سے روکا گیا کہ تم جو کچھ بھی کرو دائرہ اسلام کے اندر کرو۔ ہمارا کوئی تہوار، کوئی دن ایسا نہیں گزرنا چاہیے جس سے کسی کو اذیت پہنچے، تکلیف پہنچے، یا وہ دن ہمارے نامہ اعمال کے اندر گناہوں کے دھبوں میں اضافہ کر دے۔ آج ہماری پوزیشن کیا ہے؟ ہم نقال بن گئے، ہم لوگوں کی نقل کر رہے ہیں۔ کوئی ایسا پہنا تو ہم بھی ویسے پہننے لگ گئے، کسی نے پھٹی جینس پہن لی تو ہم بھی پہننے لگ گئے، کسی نے بال جانور جیسے رکھ لیے تو ہم نے بھی رکھنے شروع کر دیے۔ جیسا کہ آج دیکھتے ہیں ایسے بیچ میں پٹا ایسا لگا رہتا ہے، بال کا گدھے جیسا جو ہوتا ہے، چل پڑے سب، یہ حال ہو گیا۔ بلکہ اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے میں عرض کروں تو سلام کے اندر بھی ہم نے غیروں کی مشابہت اختیار کر لی، اسلام کا طریقہ ہم نے چھوڑ دیا۔ آپ کہیں گے وہ کیا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں یہ ہاتھ اٹھا، یہ اسلامی طریقہ نہیں۔ اس طریقے کو اپنانے والے کے سلسلے میں جو سلام اس طریقے سے کرے یا انگلیوں سے ایسے ایسے انگلیوں سے کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ میرا ہے ہی نہیں، لیس منا۔
اسلام میں سلام زبان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ہم نے دیکھا دوسروں کو اس طریقے سے کرتے ہوئے شروع ہو گئے، اور یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں. قرآن نے کہا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہودی اور نصرانی ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کا دین قبول نہ کر لو. تم یوں یہ اس طریقے سے سیلیوٹ مارو کہ یوں کرو کہ اس طریقے سے کرو کہ کچھ بھی کر لو ان کے سارے طریقے، اب تو کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی ان کی. یہ کھانا بوفے سسٹم جانور کی طرح کھڑے ہو کر کے کھانا، یہ رنگ سیریمنی، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کچھ غیروں کی مشابہت ہے. اور اگر اس کے اندر کوئی شریعت کی بات بتانا چاہے اور کہے بھی ارے مولانا پرانے زمانے کے، یہ بات ہو جاتی ہے. لیکن قرآن نے واضح لفظوں کے اندر فرمایا ہے، بلکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے نحن قوم، ہم وہ قوم ہیں اعزنا اللہ بالاسلام کہ اللہ نے اسلام کی وجہ سے ہمیں عزت عطا فرمائی. ہم کو جو عزت ملی ہے اسلام کی وجہ سے عزت ملی ہے. اور پھر آگے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو اسلام کے علاوہ کسی اور راستے کو اپنائے اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے. اذلنا اللہ اس کو ذلیل فرماتا ہے. بظاہر آپ کو نظر آتی ہوں گی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، ارے یار اس میں کیا فرق پڑتا ہے، لیکن نہیں، حضور یہ چاہتے ہیں کہ تم میرے پکے غلام بن کر کے جیو. تمہاری اداؤں سے اسلام کی تعلیم چھلکتی ہوئی نظر آنی چاہیے، اور یہ نہیں کہ جہاں کچھ ہم کو سمجھ میں آیا وہاں سے اسلام لے لیا، باقی ساری زندگی ہم نے گناہوں کے اندر گزار دی اور غیروں کے طریقے پر. نہیں، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. ذرا سوچو کل کا دن ہم نے کیسے گزارا. کیا نماز ہماری رہی؟ گھروں کے اندر میوزک، پروگراموں کے اندر میوزک، کھانے کے اندر میوزک، یہ وہ سب ساری چیزیں سارے خرافات کے ساتھ بہت ساروں نے کل کی عید منائی ہے. اللہ ماشاء اللہ، اللہ ماشاء اللہ. کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ عید کی نماز کے بعد اپنے حجرے میں اپنے کمرے میں تشریف لے کے دروازہ بند کر دیا. لوگ ملنے کے لیے پہنچے، دیکھا دروازہ بند ہے، ہمت نہ ہوئی کہ دروازے پہ دستک دیں. انتظار کیا کافی دیر تک. کافی وقت کے بعد جب دروازہ کھلا تو فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آنسو جاری تھے. لوگوں نے کہا حضور آج عید کا دن ہے اور آپ رو رہے ہیں. آج تو مسکرانے کا دن ہے، آج تو معانقے کا دن ہے. اور معانقے کے حوالے سے بتاؤں، یہ جو گلے ملنے کا جو معاملہ ہے نا، سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معانقہ کیا تھا سب سے پہلے. اور مسافر کی تو بڑی فضیلت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو مومن جب آپس میں ملتے ہیں تو دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. یہ مسافر کی ہے فضیلت. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ حضور آج تو عید کا دن ہے، مسکرانے کا دن ہے، اور آپ جو ہے وہ آنسو بہا رہے ہیں. تاریخی جملہ ارشاد لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید. فرماتے عید اس کی نہیں جس نے نئے کپڑے پہنے ہیں، عید اس کی نہیں، بلکہ فرماتے ہیں عید اس کی ہے جو اللہ سے ڈر گیا. صحیح معنوں میں عید اس کی ہے جو اللہ سے ڈر گیا. جو اللہ سے ڈرا اس کے لیے ہر دن عید کا دن ہے، اور جو اللہ سے نہ ڈر کر چاہے کتنا قیمتی
خریدتی اور نیا لباس پہن لے، اس کے لیے کوئی عید کا دن نہیں، کوئی عید کا دن نہیں۔ بہت سارے لوگ غیروں کی مشابہت کے اندر نہ جانے کیا کیا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جیسے کہ چاند تو یقینی 30 کے اعتبار سے ہونا ہی تھا، لیکن جیسے ہی مغرب ختم ہوئی پٹاخوں کی آواز سے پورا محلہ گونج اٹھا۔ کہاں ہے یہ شریعت کے اندر؟ یہ پیسے برباد کرنے کا حکم کہاں ہے؟ یہ پیسے کو آگ لگانے کا حکم کہاں ہے؟ آپ مجھے بتاؤ۔ کس نے آپ کو اجازت دی؟ کس نے یہ سکھایا آپ کو؟ کتنے لوگ ہیں جو کل راستے میں تکبیر پڑھتے ہوئے آئے؟ کتنے لوگ ہیں جو ایک راستے سے آئے اور دوسرے راستے سے جا کر میرے نبی کی سنت کو زندہ کیا؟ کتنے لوگ کل عید کے لیے آئے جو گھر سے کھجور کھا کر کے طاقت کے اندر آئے؟ اللہ ماشاءاللہ رائے پاس دھوم دھام چلے، مرضی کے غلام بن چکے ہیں، شریعت کو پس پشت رکھ دیا۔ اب یہاں ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، چونکہ یہ پہلے بیان کرنا چاہیے تھا تاکہ عید کے اعتبار سے، لیکن آج بھی ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ، جن کے دور کو خلافت راشدہ کا دور کہا جاتا ہے، جو اپنے وقت کے خلیفہ تھے، لیکن جب عید منانے کا وقت آیا نا تو نئے کپڑوں کے لیے پیسے نہیں تھے بچوں کے لیے۔ بچوں نے ضد کی، ابا ہم خلیفہ کے بیٹے ہیں، بچے ہیں، سب کل کے دن نئے کپڑے پہنیں گے، ہم اگر نئے کپڑے نہیں پہنیں گے تو کیسا لگے گا؟ ہمیں بھی نئے کپڑے کا انتظام کر دیجئے تو بڑا کرم ہوگا۔ بچوں کی محبت ہی عجیب چیز ہوتی ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خزانچی سے کہا، ایک کام کرو، 1 مہینے کی ایڈوانس میں مجھے سیلری دے دو۔ کیسے لوگ تھے اس زمانے کے، آپ ذرا دیکھیں، 1 مہینے کی ایڈوانس کے اندر سیلری دے دو تاکہ میں اپنے بچوں کے کپڑے بنا کر انہیں عید کے دن خوش کر دوں۔ اب خزانچی کا جواب سنیے، کہ حضور آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ کا حکم سر اور آنکھوں پر، آپ جو کہہ دیں وہ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، میں 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ تو آپ کو دے دوں گا، لیکن کیا آپ یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ 1 مہینے تک آپ زندہ رہیں گے؟ کیا یہ آپ گارنٹی دیتے ہیں؟ بس ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور فوراً فرمایا، جب تک کہ تم جیسے لوگ حکومت کے اندر ہیں نا، کبھی حکومت کرنے والا غلط قدم نہیں اٹھا سکتا۔ تمہارا شکر ہے، تمہارا احسان ہے کہ تم نے میری آنکھیں کھول دی۔ آپ ذرا سوچو، اندازہ لگاؤ، دین پڑھو۔ آپ نے تو دین کہاں سے سیکھا ہے؟ یوٹیوب سے، واٹس ایپ سے، انسٹاگرام سے، جیسا آیا میسج پھٹاک سے 50 کو فارورڈ، چاہے اس پر آپ کا عمل ہو یا نہ ہو، جلدی سے ثواب کما لیں، اوتھینٹک ہے یا نہیں کوئی پرواہ نہیں۔ اب دین علماء سے نہیں پھیل رہا، واٹس ایپ سے پھیل رہا ہے۔ اوتھینٹک ہو یا نہ ہو آدمی اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ بدلو اپنے مزاج کو۔ بہت دور چلے گئے ہم اسلام سے، بہت دور چلے گئے۔ ہم اگر اپنی زندگی میں اسلام تلاش کرنے کو نکلیں تو میں سمجھتا ہوں بہت مشکل سے رائی کے دانے کے برابر ہماری زندگی میں اسلام ملے گا، اور ہماری تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اسلام کے پٹے کو گلے سے اتار کر پھینک دیا۔ اگر ہم جیسے نکمے لوگ کچھ کہیں بھی تو سنی انسنی کر دی جاتی ہے، توجہ نہیں دی جاتی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اگر طریقہ اپنانا ہے تو حضور کا اپناؤ، راستہ اپنانا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپناؤ۔
زندگی گزارنی ہے تو حضور کے طریقے پر زندگی گزارو، خوشی منانی ہے تو حضور کے طریقے پر خوشی مناؤ۔ اگر یہ زندگی رہی تو دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ اسی لیے شاعر مشرق نے کہا طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ اس قوم کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے حضور کے طریقے کو چھوڑ دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقہ ایسا ہے جس میں دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی کی نقل نہ کرو۔ قرآن نے کہہ دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر تمہیں دیکھنا ہے کسی کا طریقہ اپنانا ہے تو میرے محبوب کے طریقے کو اپناؤ۔ اگر تم نے محبوب کے طریقے کو اپنا لیا تو تم کو بھی میں اپنا محبوب بنا لوں۔ تو آج اس چیز کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ العظیم کوشش کرتا رہوں گا کچھ ذہنی آپ کی اصلاح ہوتی رہے، قلبی اصلاح ہوتی رہے، عادتوں کی اصلاح ہوتی رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اسلام سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب کن کا طریقہ اپنانا چاہیے، قرآن اور حدیث میں کیا ہے، اس کو انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ کو عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو حق کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل سنیچر ہے، اور بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کی ہفتہ واری سنی اجتماع میں ایک اہم موضوع پر گفتگو ہوگی، اور وہ موضوع ہے رمضان کے بعد قرآن سے ہمارا تعلق۔ آئیے سیکھیے، دین سیکھیے، وقت نکالیے۔ اللہ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔